جب جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات ہوئی تو وفات کے 10 سال بعد حضرت علی کا نکاح ایک اعلیٰ گھرانے کی خاتون حضرت ام البنین سے ہوا۔ آپ کی والدہ حجام بن خالد کی بیٹی تھی۔ ان کا پریوار عرب میں بہادری اور ساہس میں مشہور تھا، جن کے یہاں 4 سوال 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام عباس رکھا گیا، جنہیں آج ہم عباس علمدار کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ بچپن سے ہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ساتھ رہے اور پلے، لیکن آپ نے کبھی بھی خود کو اپنے بھائی کے برابر نہیں سمجھا، ہمیشہ ان کو اپنا امام، اپنا سردار ہی مانا۔ آپ بہت ہی خوبصورت اور دلیر تھے، اسی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ آپ حضرت علی کی طرح ہی دکھتے تھے، آپ کا قد اونچا تھا اور آپ نے جنگ کی صلاحیت حضرت علی سے سیکھی۔ حضرت عباس علمدار نے 11 سال کی عمر میں ہی اپنے والد کے ساتھ جنگ صفین میں حصہ لیا اور آپ نے آپ کے والد یعنی کہ حضرت علی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب آپ میدان میں اترے تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ علی میدان میں آئے ہیں، کیونکہ حضرت علی بھی زیادہ تر جنگوں میں نقاب میں ہی لگا کرتے تھے اور حضرت عباس نے بھی نقاب باندھا ہوا تھا۔ آپ نے بہت ہی بہادری کے ساتھ جنگ کی اور بہت لوگوں کے سر اتارے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جنگ صفین کسی غیر قوم سے نہیں بلکہ مسلمانوں میں ہی گرے یدھ ہوا تھا، جو سیریا کے گورنر حضرت معاویہ اور خلفائے راشدین حضرت علی کے بیچ ہوا تھا۔ حضرت عباس علمدار ہمیشہ سے ہی اپنے بھائی امام حسن اور امام حسین کے وفادار رہی۔ آپ نے کربلا کے میدان میں یہ دنیا کو بتایا کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، تارے بھائی بھتیجے بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مسکیجہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ امام نے فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علمدار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخمِ دل پر مرہم کون لگائے گا؟ حضرت عباس نے عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہیں۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا دو۔ حضرت امام نے عباس کی طرف سے جب بہت استار کرتے دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مسکیجہ کندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات ندی کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، خدا تعالیٰ سے ڈرو، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام دوست اور عزیز کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو، سوچو قیامت کے دن نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لے۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا اور فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمن کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہاں آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کے شیر مارتے کاٹتے وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مسکیجہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاس سے تڑپنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساتھی کوثر کے دلارے علی اور فاطمہ کے جگر تو پیاس سے تڑپے اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا
اور بھرا ہوا مسکیجہ بائیں کندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مسکیجہ چھین لو، پانی بہا دو، کہ اگر اس دن کی قیمت تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کی پیاسوں تک پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاش گرنے لگی اور خون کی نالی بہنے لگی، اور پھر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رنگوں میں ہنر علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام جرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کندھے پر مسکیجہ لے دیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے کہ اچانک پھر نوفل بن ارجک نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مسکیجہ کو دانتوں میں پکڑ لیا، مگر مسکیجہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مسکیجہ میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور کر دیا۔ پھر آپ کا گھوڑا آپ کو خیمہ حسینی تک لے گیا۔ یہاں تک آپ گھوڑے کی جین سے زمین پر آ گئے اور فرمایا، یعنی اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ دوستو، یہ منظر سننے میں ہی اتنا غمگین ہے تو سوچے امام حسین کی آنکھوں کا منظر کیا ہوگا، حضرت عباس کا کیا منظر ہوگا۔ فی الحال ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور ایسے ہی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔